لا إله إلا الله۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی پرابلم ہے۔ تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا، کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی، اور فرشتہ چلا گیا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے۔ کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے۔ اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا، اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی۔ گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے، ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، وہ کون تھا؟ اندھا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے، آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی، اور دعا کی، برکت کی، اور چلا گیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں۔ اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر، اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی۔ تو کہا میں غریب آدمی ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا۔ ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا
کہ ایک زمانے میں میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے, وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا, ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ, تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے, مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے. ارے میں اور آپ کیا چیز ہے, جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ, نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا, اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا, وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے, جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے, خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے, تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے, میں نے کیا ہے. نہیں جناب, اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے, کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں, جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں. اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا, انہوں نے لباس پہنایا, انہوں نے کھانا کھلایا, مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا, پرانی باتیں تو چھوڑو. ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا, لوگ کہتے ہیں میرے پاس, ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں, اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری, سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے, 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا, میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا, میں 7 کو ترکیہ پہنچا, ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑی بڑی بلڈنگیں, عالی شان بلڈنگیں, لگژری فلیٹس, کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے, گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری, ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا تکیہ بھی ہے, کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا, تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں, کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا, ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں, سامان ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے, کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی, تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی, کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری, رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے, صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے, ہاتھ ٹوٹ گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے, اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے, میں موجود تھا, مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, آوازیں آ رہی ہیں.
اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں, نکالو, کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ, مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر, عورتیں اندر, مرد اندر, مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے, جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی, فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میری محنت ہے, میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو, کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں, تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟
ہاں یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے, کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5,000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5,000 مانگ رہا ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے رکھوائے, اور 1 سال بعد 2,500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں, تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ, اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کا ہی مال ہے بھائی, اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھے, کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے, ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں بڑھ گیا نا, مال بڑھا تو زکوٰۃ بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا, اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی ہے. اور جس دن تم دینے والے, خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکوٰۃ بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا, جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا, تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے, تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ 1 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے, تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے, اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو,
مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا, گفٹ کرتا ہے, تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے. دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے, تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے, فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا. ملنا ہی ملنا ہے, واپس آنا ہے. کاش یہ بات, یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں, اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی, روزگار کا پرابلم ہے, قرضے میں ڈوب گیا ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب, میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے, اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا, تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا, بڑھا کے لوٹایا جائے گا, ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو, چاہے 5 روپے سے شروع کرو, کسی غریب کی مدد, کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں, جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچیں, فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے, کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں, جو کنجوسی کرتا ہے. اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین, کسی بزرگ, کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا, حضرت ذرا دعا کر دے, خاص مسئلہ ہے, دعا کر دیں. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو, صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے, اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے, ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے. راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی, پیسے ہوتے, کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے. تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی, آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے, میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں, کچھ نہ کچھ دیتا رہوں. مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے.
अपनी ये आदत बनाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोजाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है दावत इस्लामी वाले बड़ा प्यारा सा एक मदनी सदका बॉक्स देते हैं, वो घर में रख लो। रोज घर से निकलते हुए 1 रुपया कुछ ना कुछ खुद डालें, अपने बच्चों से डलवाएं। सदका बीमारियां दूर करता है, सदका बलाएं दूर करता है, सदका आफतें दूर करता है। पता है रिवायतों में आता है बला उतरती है और बंदा सदका करे ना, सदका उसे रोक लेता है। अब सदके और बलाई में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर बला को सदका बंदे पर उतरने नहीं देता है। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट भी बड़ा निराला है। हम कहते हैं यार मौलाना साहब ने बयान किया था सदका करो पैसे बढ़ जाएंगे। मैं तो रोज सदका कर रहा हूं, पैसे बढ़ते ही नहीं है। वही 1000 रुपए की सेल है 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आज 100 रुपए दूंगा तो कल मल्टीप्लाई होकर 2000 होनी चाहिए थी, वो 100 रुपए भी चले गए, सेल भी उतनी ही है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या, कि हमारा माइंडसेट माल को मल्टीप्लाई करने में। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप 100 रुपए सदका करें, उसके बदले 1000 रुपए मिल जाए, ये अच्छा? या बाहर रोड पे निकलकर आपका एक्सीडेंट होना तो अल्लाह ने वो एक्सीडेंट बचा लिया, आपकी टांग टूटने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया, दुकान में आग लगने वाली थी अल्लाह ने उससे बचा लिया। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है ना, है? किसी के माल में बरकत दे दी जाती है, किसी से बलाएं डाल दी जाती है। सदका बलाएं भी तो टालता है ना। तो हम जब खैर से घूम रहे हैं ना, मुसीबतों से बच रहे हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, आप किसी सीढ़ी से गिरते गिरते बच जाते हैं, कभी ट्रैफिक में अचानक आप रुकते हो और गाड़ी निकलती है, आप कहते हैं यार बच गया, ऐसे ही बच गए। ये कोई नेकी थी, ये कोई दुआ थी, ये अल्लाह की रहमत थी, तुम्हें बचाया गया, शुक्र अदा करो। है यार फला बराबर दुकान में आग लगी, मेरी दुकान में कुछ नहीं हुआ। एक साहब खुद बता रहे अपना वाकया कि मैं 25 रमजान को दावत इस्लामी के मरकज आया कुछ अच्छी रकम लेकर, और मैंने वहां पर आकर वो अतियात दे दिए। कहते हैं 26 रमजान को मेरी फैक्ट्री पर इतनी बड़ी आफत आई कि मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो सकते थे। उसकी मैं डिटेल नहीं बताता, लेकिन 1 रुपए का मुझे नुकसान नहीं हुआ। कहते मैं हैरान हो गया, मेरे दोस्त हैरान हैं कि यार ये वाली प्रॉब्लम जिसकी भी फैक्ट्री में हुई उसके करोड़ों बर्बाद हुए, तेरे कैसे बच गए? कहते मेरे ईमान है, मैंने 25 तारीख को जाकर अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने अगले दिन मेरे ऊपर से वो आफत डाल दी। हाँ, ये आंखों से देखता है बंदा कि हम अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें। सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनाता हूं, मजीद ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए कि बुजुर्गाने दीन कैसा कैसा अपने दिल के अंदर जो है वो यकीन रखते थे और किस तरह अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अपने दौर के अब्दाल अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। एक गरीब आया, उसने पैसे मांगे। मैंने जोजा से पूछा कुछ है तुम्हारे पास? जवाब मिला 4 अंडे हैं। तो मैंने कहा मांगने वाले को दे दो। उसने 4 अंडे उस सवाली को दे दिए। साहिल अंडों की खैरात लेकर चला गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी थी कि उनके दोस्त ने एक टोकरी भेजी। तो घर वालों से पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? कहा 30। कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आए? यकीन देखें कि 1 के 10 का वादा है, हमने दिए 4 है अल्लाह की राह में, 30 कैसे आए? तो कहती है 30 अंडे पूरे हैं, 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो हजरत अल्लामा याफई यमनी कहते हैं कि ये तो बताओ कि तुमने जो दिए थे उसमें क्या पोजीशन थी? तो कहा हुजूर मसला ये है कि मैंने जो 4 अंडे दिए थे ना, वो 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। तो 1 टूटे हुए के बदले 10 टूटे हुए आए हैं, और 3 सालम दिए तो उसके बदले 30 आए हैं। हाँ, जैसा दोगे ना, फटे हुए कपड़े देने सदके में, बचा हुआ खाना देना है। मोजे में सुराख हो गया तो फकीर याद आया है? घर की मासी कब याद आई कि खाना बच गया, अब फेंकेगा तो चलो इसको खिला दो। ये ना किया करो, जैसा दोगे वैसा मल्टीप्लाई होगा। जो खुशी से देगा ना, मजे की बात बताऊं, घर में मुलाजिम हुआ करे ना, अभी रमजान आ रहा है, यकीन करें घर में मुलाजिम है या और कोई रिश्तेदार है ना, आपका इफ्तारी तैयार हो जाए ना, पहले अच्छी इफ्तारी निकाल कर अपने मुलाजिमीन को खिला दें, कम नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ऐसा ही जो आपके बच्चों ने खाना है ना, वो किसी 4 को नहीं खिलाएं, 1 को खिला दें, मगर ऐसा खिलाओ जैसे तुम अपने बच्चों को खिलाते हो। फिर देखो कैसी बरकत आएगी, कैसा मल्टीप्लाई होगा। खुशी से दो ना। यही मसला हमारा फितरे में चल रहा है, सालों साल से चल रहा है। मुझे तो फार्मूला ही आज तक समझ नहीं आया है। अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सलामत रखे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हजरत जो फितरा ऐलान करते थे हम वो फितरा दे देते थे। पहले 25 रुपए था, 30 रुपए था, 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ है, अब 250 300 हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदे पूरी हदीस तो सुनो ना, वो भी ऐलान 4 फितरे फरमाते हैं। क्या होता है? अब तो दावत इस्लामी के मदनी मरकज से भी ऐलान होता है, फितरे हदीस पढ़ो ना।
حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے، کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور پھر گندم کا۔ ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا، گندم کا۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، VIP کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا، اپنے دل سے پوچھو نا، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لینے، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں، فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا۔ یہ ناشکری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا۔ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا، اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں، ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے۔ جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر، ایک کڑک والا ایک پرانا والا۔ سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا۔ کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا۔ کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے۔ نیا میرے پاس رہ جائے، یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے۔ اس سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا۔ کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا۔ اللہ کی راہ میں خوشی سے دو۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اچھا، جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے، ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو۔ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی۔ تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے، تم دو اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا۔ تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے، کسی کے 4 بچے ہو نا، ایک بچہ بڑا ہوشیار، سبق پورا یاد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ سچ بتاؤں، گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ۔ ہاں، ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا۔ آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا، خوش دلی کے ساتھ، مزے کے ساتھ بہترین دو۔ وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے۔ انڈے دیے تھے نا، جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے، جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟
اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بددیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بددیانتی۔ بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ تو چلے نا، ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا۔ وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی۔ اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے۔ پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا۔ وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا، احسان نہیں جتانا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں، تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا۔ اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی، نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں۔ کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی، مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل۔ حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے یہ، اللہ کے ساتھ بے ایمانی ہو گئی نا۔ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں۔ اچھا، اب آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان، جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے۔ ہاں یار، یہ حضرت صحیح کہہ رہے، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے۔ بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو، وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں، تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں، تو مجھے ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم اپنے دل سے پوچھ لیں میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا۔ تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا، احسان نہ جتائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا، میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں گیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا۔ تیری بہن کی شادی کے وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو۔ ارے میرے پاس تھا کیا، اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے، میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا۔ کبھی زندگی میں احسان مت جتانا، احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار، اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے۔ ہاں، اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی۔ ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔